ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ 13ویں صدی عیسوی میں جب مسلم دنیا انتشار کا شکار تھی، خلافت عباسیہ کمزور پڑ چکی تھی، منگول پے در پے حملوں سے مسلم دنیا کو تخت و تاراج کر رہے تھے، اسی دور میں قائی قبیلہ جو بہت سے دوسرے ترک قبیلوں کی طرح خانہ بدوش قبیلہ تھا، قائی قبیلے کے سلیمان شاہ کے ایک بیٹے ارطغرل نے صلیبیوں کی سازشوں اور منگولوں کے حملوں کے خلاف نہ صرف ترک قبیلوں کو ایک لڑی میں پرو دیا بلکہ ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھی جو آگے چل کر عظیم عثمانی سلطنت کے نام پر 700 سال تک دنیا کے نقشے پر قائم رہی، جس نے عرب و عجم کو پھر سے خلافت کی وحدت تلے اکٹھا کر دیا اور جس نے یورپ، ایشیا اور افریقہ کے 3 بر اعظموں پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ آپ کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں، جبکہ کچھ کتابیں 1281 عیسوی بتاتی ہیں۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، قندوز، ساؤچی اور عثمان، اور آپ کے تیسرے بیٹے عثمان نے 1291 یعنی اپنے والد ارطغرل کی وفات کے 10 سال کے بعد خلافت عثمانیہ کی داغ بیل ڈالی۔ ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا، لیکن اس خلافت کی بنیاد ارطغرل غازی رکھ گئے تھے۔ ارطغرل نے سلطان علاء الدین کی بھتیجی علیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کے 3 بیٹے ہوئے۔ ایوبیوں اور سلجوقیوں کی دوستی کروائی، صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاء الدین کے بہت قریب ہوا۔ جب منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگول کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا اور اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، وہی اوکتائی خان جس کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد کو اس قدر روندا تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھیں اور دریائے فرات سرخ ہو گیا تھا۔ اسی نویان کو شکست ارطغرل نے دی تھی، اور پھر ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کر سوغت آئے، بالکل قسطنطنیہ کے قریب۔ وہاں پہلے بازنطین کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا اور یہاں تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا۔ سلطان علاء الدین کے انتقال کے بعد آپ کے بیٹے غیاث الدین سلطان بن گئے، اور انہی کی بیٹی کے ساتھ ارطغرل کے بیٹے عثمان کی شادی ہوئی۔ ایک جنگ میں سلطان غیاث الدین شہید ہو گئے تو غازی عثمان سلطان بن گئے، اور انہی کی نسل سے جا کر آگے سلطان محمد فاتح تھے، جنہوں نے 1453 میں جا کے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پوری کر دی اور اپنے بہترین ہونے کا ثبوت دیا۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن ہماری نسل ان کو جانتی ہی نہیں۔ سلطنت عثمانیہ تقریباً 623 سال قائم رہی اور 1922 میں ختم ہوئی۔ سلطنت عثمان کے نام سے ہی اس کو سلطنت عثمانیہ کہا گیا۔ انگلش میں سے عثمان امپائر کہتے تھے، کچھ علاقے کے لوگ اپنی زبان کی وجہ سے عثمان کو اوتھمان کہتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ عثمان کو اوٹومن کہا جانے لگا اور اس امپائر کا نام اوٹومن امپائر پڑ گیا۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.